ہر روزانہ ایک بہترین حدیث یا اسلامی واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے کچھ پوچھیں، تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ تو انہی ایام میں ایک بدوی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا قاصد یا مبلغ ہمارے پاس پہنچا تھا۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے تم کو اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد اس بدوی نے کہا، تو بتلاؤ کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے۔ اس نے کہا، زمین کس نے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے۔ اس نے کہا، زمین پر پہاڑ کس نے کھڑے کیے اور ان پہاڑوں میں اور جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے۔ اس کے بعد اس بدوی سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ تعالی جل جلالہ نے ہی تم کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اللہ تعالی جل جلالہ ہی نے ہی بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا، تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس بدوی نے کہا، تو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ تعالی جل جلالہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نمازوں کا بھی حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ تعالی جل جلالہ ہی کا حکم ہے۔ پھر بدوی نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا۔ اعرابی نے کہا، تو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے کی، کیا اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کیا، تو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد اس اعرابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بھی اس نے صحیح کہا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سوال و جواب ختم کر کے وہ اعرابی چل دیا اور چلتے ہوئے اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ ہی کوئی کمی کروں گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ضرور جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔
تشریح شروع حدیث میں سوال کی ممانعت کا جو ذکر آیا ہے اس کا اشارہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ بات یہ ہے کہ نئے نئے سوالات کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس عادت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبائع کا رجحان مشگافیوں ہی کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان میں باتوں کی کھود کرید زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور عمل اسی نسبت سے کم ہو جاتا ہے، نیز اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور بالخصوص پیغمبر وقت سے زیادہ سوال کرنے میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جانب سے جواب ملنے کے بعد امت کی پابندیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ غرض انہی وجوہ سے غیر ضروری سوالات کرنے کی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ممانعت فرما دی گئی تھی، جس کے بعد وہ بہت ہی کم سوال کرتے تھے اور اس کے آرزو مند رہا کرتے تھے کہ کوئی بدوی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھے تو ہم بھی کچھ سن لیں اور ہمیں بھی کوئی بات سننے کو مل جائے، کیونکہ بیچارے بدویوں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بڑی وسعت تھی۔ اور اس حدیث کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی یہ تصریح بھی اس بارے میں مروی ہے کہ یہ بدوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سوالات میں بڑے جری تھے اور جو چاہتے تھے بے دھڑک پوچھتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی اسی حدیث کی روایت میں ہے کہ آخر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی بتلا دیا کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ نیز بخاری شریف ہی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے آ کر پہلے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، مگر سوالات میں میرا رویہ سخت ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر خفا نہ ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو جو تمہارے دل میں آئے وہ تم سوال کرو۔ اس کے بعد وہ سوال و جواب ہوئے جو حدیث میں مذکور ہوئے۔ اس سائل نے چلتے ہوئے آخر میں قسم کھا کر جو یہ کہا کہ میں ان میں سے کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، تو غالباً اس کا مطلب یہی تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم و ہدایت کا پورا اتباع کروں گا اور اپنی طبیعت اور اپنے جی سے اس میں کوئی زیادتی یا کمی نہیں کروں گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام جوں کا توں ہی پائے اپنی قوم کو پہنچاؤں گا اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں پہنچ کر بڑے جوش اور سرگرمی کے ساتھ تبلیغ شروع کی، بت پرستی کے خلاف اتنی کھل کر تقریریں کیں کہ ان کے بعض عزیزوں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ اے زمام، تو برس سے اور جذام سے اور جرون سے اور کوڑھ سے ڈر کہ کہیں دیوتاؤں کی مخالفت سے کہیں تو کوڑی اور دیوانہ نہ بن جائے۔ مگر اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کی تبلیغ میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جو لوگ صبح کو زمام کو کوڑھ اور دماغ کی خرابی سے ڈرایا کرتے تھے، شام کو وہ بھی بت پرستی سے بیزار اور توحید کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور سارے قبیلے میں ایک شخص بھی غیر مؤمن نہیں رہا۔